اتنی خوشی منائے کہ پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع کا ہمیشہ انتظار کرتی ہے کہ ایسا موقع جب بھی میسر ہو فوراً ہم شکرانے کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننے کو بیٹھ جائیں، ان کی نعت پاک سننے کو بیٹھ جائیں، ان کے تعلق سے کچھ بیان کرنے کے لیے بیٹھ جائیں، اس کو سننے کے لیے بیٹھ جائیں۔ یہ تو امت محمدیہ کا خاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے پیارے محبوب، سب سے پیارے نبی، سب سے پیارے رسول، سب سے پیارے بندہ کو جب بھیجا ہے دنیا میں تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک اچھا موقع رہا ہو، ایک اچھا پل رہا ہو، ایک اچھی وجہ رہی ہو، تب جا کر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ ورنہ ایسا تو نہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود صرف اس وقت سے ہے جب وہ دنیاوی پیدائش ان کی ہوئی، نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دنیاوی پیدائش جس کو ہم اور آپ 12ویں شریف کے موقع سے جانتے ہیں، یہ دنیاوی اعتبار سے پیدائش، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو، ان کی ذات کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ سب سے پہلا مخلوق اگر کوئی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، چاہے وہ عرش ہو، کرسی ہو، دنیا ہو، آسمان ہو، جتنے بھی مخلوقات ہیں، سب میں اگر سب سے پہلے کسی چیز کو اللہ نے پیدا کرنا چاہا ہے، پیدا کیا ہے، تو ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ ان کی عمر سے متعلق علماء سے آپ سنتے رہے ہوں گے، سنتے ہیں کہ آخر ان کی عمریں کتنی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کتنی ہے۔ ظاہری طور پہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ 63 سال کی عمر تھی، 63 سال کی عمر، یہ ظاہری دنیاوی زندگی، لیکن جب سے اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو پیدا کیا ہے تب سے کتنی عمر ہوئی؟ تو کسی نے سوال تو کیا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے میرے نور کو اللہ نے پیدا کیا، تو اس نور کی عمر کتنی ہے؟ کسی نے تو پوچھا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا واقعہ آپ سب کے سامنے موجود، ان سے پوچھا گیا کہ اے جبرائیل آپ کی عمر کتنی ہے؟ اب ان کو بھی اندازہ ہی ہے، ایگزیکٹ نہیں سمجھ میں آیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا کہ مجھے اپنی عمر تو ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے، لیکن مجھے یہ اندازہ ہے کہ آسمان اعلیٰ پر، سب سے اونچے آسمان پر ایک ستارہ چمکتا تھا، ایک ستارہ چمکتا ہے، اور وہ ستارہ ہر 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا ہے، 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا ہے، اور اس ستارے کو ہم نے 70,000 بار دیکھا۔ آپ اگر کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ کریں تو شاید آپ کے کیلکولیٹر کو میں ایرر دکھنے لگے، وہ حساب نہیں بتا سکے گا کہ کتنی عمر اس کی ہوئی اس ستارے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل تم جانتے ہو کہ وہ ستارہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم۔ جواب آیا کہ وہ ستارہ، وہ نور، وہ میں ہوں۔ سوچئے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کتنی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے سب سے پہلی مخلوق ہے وہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو پیدا کیا ہے، تو سب جتنے بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقوں کی عمر سے زیادہ ان کی عمر ہے۔
سمجھ گئے آپ؟ درود پاک پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے اپنے خطبہ مسنونہ میں ایک خاص آیت کی تلاوت کی، وہ سورہ یونس کی 53ویں یا 58ویں آیت ہے۔ کیا ہے وہ؟ بہت غور سے سنی، میں مقررانہ انداز نہیں اپناتا ہوں، اصلاحی طور پر میں چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا دوں، کچھ اصلاحی پہلو پر آپ پر روشنی ڈالوں، کچھ نصیحت آمیز بھی گفتگو کروں، اس لیے غور سے سنیے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اس کا سلیس ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو، دانۂ غیوب کو حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ مسلمانوں کو بتا دیجئے، آپ امت محمدیہ کو بتا دیجئے، آپ تمام انسانوں کو بتا دیجئے۔ کیا بتا دیجئے؟ بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کوئی فضل ملے، تمہیں کوئی رحمت ملے، تو انہی رحمت اور فضل ملنے کے سبب سے تمہیں خوشی منانا چاہیے۔ تمہیں خوشی کب منانا ہے یہ بھی طریقہ بیان فرمایا۔ تمہیں خوشی تب منانا ہے جب تمہیں کوئی فضل ملے اور جب تمہیں کوئی رحمت ملے۔ سمجھ میں آیا ترجمہ؟ اور بعد میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہوا خیر مما یجمعون، تو جو لوگ خوشی منا رہے ہیں فضل اور رحمت کے ملنے سے، تو یہ ان کو بتا دیجئے کہ وہ جو بھی کچھ جمع کرتے ہیں، وہ جو بھی کچھ اکٹھا کرتے ہیں، وہ جو بھی کچھ پونجی بناتے ہیں، ان سب سے بہتر ہے یہ خوشی منانا۔ سمجھ میں آیا ترجمہ؟ اب میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ اللہ نے کس کو بتایا کہ کہنے کے لیے؟ اپنے پیارے آقا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے لوگوں سے کہ جب اللہ کا فضل ملے تمہیں، جب اللہ کی رحمت ملے تمہیں، تو تم اس رحمت کے ملنے اور فضل کے ملنے پر خوشیاں مناؤ۔ اور جب تم خوشیاں یہ جو منا رہے ہو، تو یہ خوشی منانا تمہاری ہر چیز سے جو تم گھر کے اندر جمع کرتے ہو، گھر بار کو بنانے میں جمع کرتے ہو، آل اولاد کے سنوارنے میں جمع کرتے ہو، ان سب چیزوں سے زیادہ بہتر ہے یہ خوشی منانا۔ سمجھ گئے؟ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فضل کیا ہے؟ فضل ہے کیا؟ ابھی تو فضل سمجھ رہے ہیں، رحمت سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ فضل ہے کیا؟ یہ رحمت ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اے لوگوں آپ پر جو فضل دیا گیا بصورت نبوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، یہ بہت عظیم ہے۔ یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، فضل بتایا۔ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فضل ہیں اور سراپا فضل ہیں، تو جب وہ آ گئے، جب وہ ہمیں میسر ہو گئے، جب وہ ہمیں مل گئے، تو گویا اب خوشی منانے کا حکم امت محمدیہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا فضل ہیں انہیں میسر ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے محبوب آپ کو میں نے بھیجا ہے تمام دنیا والوں کے لیے، تمام دنیا کے لیے رحمت تامہ بنا کر۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فضل بھی فرمایا ہے اور رحمت بھی فرمایا ہے. یعنی فضل اور رحمت یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. تو جب ان کی ولادت باسعادت اس مہینے میں ہو رہی ہو تو ہم سب کو کیا حکم ہے؟ خوشیاں منائیں. خوشیاں کیا ہے؟ یہ خوشی منانا کیا ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم ایسے قمقمے، ایسے شامیانے، ایسے جلسے جلوس سجا کر ہی خوشی منا سکتے ہیں؟ کوئی قید نہیں. آپ یہ قمقمے سجا کر کے آپ خوشی منائیں، آپ یہ جلسے سجا کر کے خوشی منائیں، آپ کسی فقیر کو 2 روپیہ دے کر خوشی منائیں، آپ کسی بڑی چیز کو تحفہ کسی آدمی کو حوالے کر کے منائیں. ہر انداز میں جس طرح سے آپ چاہیں خوشی منائیں. اگر خوشی مناتے ہیں تو وہ اللہ کے حکم کے عین مطابق، وہ عین مطابق. اب آپ ایک واقعہ تو سنتے ہیں، واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا. درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابو لہب کا واقعہ آپ نے سنا ہے؟ ہاں یا نہ بولیے تاکہ مجھے لگے کہ مجھے ہی آپ سن رہے ہیں. ابو لہب کا واقعہ آپ نے سنا ہے؟ نہیں سنا ہے، یا شاید کچھ لوگوں نے سنا ہے. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، لیکن وہ مسلم نہیں ہے، وہ مشرک کافر. ان کے بہت سارے چچا جو اسلام نہیں لائے وہ کافر ہیں، اور جو اسلام لے آئے مسلم ہیں. اب یہاں پر ایک بہت باریک انداز میں آپ سوچیے اور سمجھیے کہ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی. آپ کے گھر میں بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، بھتیجا پیدا ہوا تو خوشی ہوتی ہے، بھتیجا ہوا. لیکن ابو لہب جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمایا، پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائے ہاں ابو لہب. یعنی اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو برے انداز میں اس کے اندر پیش فرمایا ہے. تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ جائے ہاتھ ابو لہب، یعنی برا ہو ابو لہب کا. اتنا بڑا کافر، اتنا بڑا مشرک کہ جس کے بارے میں اللہ نے ڈٹو کر دیا ہے کہ کافر ہے، مشرک ہے، کوئی اس کے اندر شک نہیں، وہ بالکل ایمان سے خارج آدمی ہے. اب جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، ابو لہب وہیں پر ہے. پیدائش کی خوشی ایک باندی نے، ابو لہب کی ایک غلامی، ایک باندی نے ان کو خبر دی کہ اے ابو لہب، اے میرے آقا، آپ کو بھتیجا ہوا. یہ سننا تھا. ابو لہب خوشی سے مچل گئے. ابو لہب ابھی اس وقت اسلام نہیں آیا ہے، ابھی اسلام کی تبلیغ نہیں ہوئی ہے. ابو لہب ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں اس قدر اچھلا، اس قدر وہ خوش ہوا کہ اس باندی کو اس انگلی کی اشارے سے، شہادت کی انگلی سے اشارہ کر کے تم آزاد ہوتے. یعنی اس وقت ایک باندی کا خریدنا بہت مشکل تھا. ہزاروں ہزار ریال اور درہم دے کر کے خرید سکتا تھا کوئی شخص. اب اس کے پاس وہ باندی تھی، باندی مطلب نوکران، اس وقت خرید و فروخت ہوتا. وہ باندی کو، اس باندی کو ابو لہب نے اپنے بھتیجے کی خوشی میں، ان کی پیدائش کی خوشی میں اپنی باندی کو آزاد کر دیا. ٹھیک ہے، یہ ایک عمل ہوا، معاملہ یہاں پر سٹاپ کر دیا. ہم سب جب بھی 12ویں شریف کا موقع آتا ہے تو ہم سب خوشی سے اچھل جاتے ہیں اور جلوس میں چلے جاتے ہیں.
جاتے ہیں سب؟ آپ سب میں کون کون جاتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ واہ، سب ایک دم ٹی ٹی ایس ہے، ٹناٹن سنی، پکے سنی مسلمان، جنتی مسلمان۔ یہ آپ اپنی طرف سے تو نہیں کریں، خوشی میں کر رہے ہیں۔ لیکن جب آپ جلوس میں جایا کریں تو کس کے جلوس میں جاتے ہیں؟ نام لکھتے ہیں جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایسے انداز میں جایا کریں کہ دوسرے لوگ، غیر مسلم افراد جو ہمارے بھائی ہیں وطن کے، ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو مسلمان جا رہے ہیں آج ریلی میں، جلوس کی شکل میں، یہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں۔ دکھنے سے سمجھ میں آ جائے، دکھنے سے سمجھ میں آ جائے کہ امت محمدیہ۔ لیکن اگر آپ اس جلوس کے اندر ہو ہا کر لیجئے، ادھر جا کر کے آپ غلط انداز میں پیش ہو جائیے، وہاں پر جا کر کے آپ بیکار انداز یا بیکار آواز آپ استعمال کرنے لگے، بیکار حرکتیں کرنے لگے، اس جلوس کے ذریعے اگر دوسروں کو یہ تاثر ہونے لگے کہ پتہ نہیں کیسا جلوس لے کے جا رہا، کیا یہ اس سے آپ کی بدنامی ہوگی؟ ہوگی۔ لیکن آپ سے زیادہ آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھ گئی تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اس لیے اگر جلوس محمدیہ میں جانا صلی اللہ علیہ وسلم تو نہایت ادب کے ساتھ جائیے، احترام کے ساتھ جائیے، باوضو ہو کر کے جائیے، ٹوپی کرتا پیجامہ پہن کر کے جائیے۔ اگر آپ کے اندر چلنے کی سکت نہیں ہے تو آپ موٹر سائیکل کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر ہلڑ بازی نہ کریں، اس کے اندر جو آپ ایکسیلیٹر دبا دبا کر کے دوسروں کو غلط تاثر دیتے ہیں وہ آپ نہیں کیجیے، کیونکہ آپ جلوس محمدیہ میں جا رہے ہیں، آپ کسی دوسرے جلوس میں نہیں، اپنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دکھانے جا رہے ہیں کہ آج ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے ہے، ان کی پیدائش کا دن ہے، اسی لیے ہم ان کے فالوورز ہو کر ان کی پیدائش پر خوشی منا رہے ہیں۔ خوشی ایسا منائیں کہ دوسروں کو پریشانی نہ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ اسلام کا مطلب ہی ہے سلامتی پہنچانے والی چیز، سلامت رکھنے والی چیز، دکھ اور تکلیف دینے والی چیز نہیں کی تبلیغ نہیں فرمائی۔ تو جب آپ خوشیانے طور پر جلوس محمدی میں نکل رہے ہیں تو یہ جو نکلنا ہے یہ فَلْيَفْرَحُوا، یعنی اللہ کا جو حکم ہے کہ جب تمہیں خوشی میں اثر ہو رہی ہے تو تم خوشیاں مناؤ، وہ اس کا ایک حصہ ہے آپ کے جلوس میں نکلنا، آپ کا یہ جلسہ کرنا، آپ کا لوگوں کو کھانا کھلانا، آپ کا لوگوں کو کچھ صدقہ خیرات کر دینا، آپ کا ذکر و اذکار کرنا، یہ سب فرح کی قسموں میں سے ہے۔ فرح کا مطلب ہے دل کے جذبات، آپ کا دل خود سے مچل جائے خوشی میں، وہی کو فرح کہتے ہیں۔ اب ایک حدیث شریف کا ٹکڑا سنو۔ جب ابو لہب مر گئے، ابو لہب وہ مر گئے، حضرت عبداللہ ابن عباس یا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے خواب میں انہیں دیکھا، انہوں نے خواب میں دیکھا۔ کس کو؟ ابو لہب۔ پوچھا گیا اے ابو لہب، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جبکہ وہ جانتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس یا جو بھی ان کے راوی کہ یہ جو مرا ہے وہ تو مرا ہے کفر پر، مرا ہے تو وہ شرک پر مرا ہے، باوجود اس کے وہ پوچھا گیا، یہ حدیث کا ٹکڑا ہے، یہ صحیحین کا ٹکڑا ہے، اس میں پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اے ابو لہب تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو ابو لہب نے کہا کہ اے فلاں، اللہ تعالیٰ نے تو مجھے جہنم میں ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تو جہنم میں ڈال دیا۔ یہ سمجھ میں آنا چاہیے آپ سب کو کہ جس کے اندر ایمان ہے، رائی کہ دانہ برابر بھی، وہ بہرحال جنت میں جائے، عذاب کاٹ کر کے ہی صحیح جنت میں جائے،
لیکن اگر کفر ہے تو کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، ہمیشہ خلود فی النار ہوگا، ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں ہوگا۔ ابو لہب سے پوچھا گیا، اے ابو لہب تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو ابو لہب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے عمل کے بدلے، میرے عقیدے کے بدلے مجھے جہنم میں ڈال دیا ہے، لیکن ایک بات ہے کہ جب بھی سوموار کا دن آتا ہے، جب بھی پیر کا دن آتا ہے، تو اللہ تعالی میری اس انگلی سے، شہادت کی انگلی سے ایک چشمہ جاری کرتا ہے، پانی کا ایک فوارہ جاری کرتا ہے کہ جس سے میں اپنی پیاس کو بجھاتا ہوں اور بجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور یہ صرف اس لیے ہے کہ میں نے اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی پہ میں نے ایسی انگلی سے اپنے باندی کو، اپنی نوکرانی کو آزاد کیا تھا، تو اللہ نے اس خوشی کی بدلے میں، اس خوشی میں آزاد کرنے کے بدلے میں اللہ تعالی ہر پیر کو میری اس انگلی میں ایک پانی کا فوارہ جاری کرتا ہے، اور اس سے مجھے کچھ راحت مل جاتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک کافر، ایک مشرک جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم ہمیشہ کے لیے رکھا، اس کے لیے جنت کا کوئی بھی ساز و سامان میسر نہیں ہے، لیکن ایک کافر ہو کر کے بھی اگر وہ ولادت مصطفیٰ پر خوش ہو جائے، ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی خوشی کا اظہار کر دے، کوئی ایسا عمل کر لے جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کافر پر بھی اپنی رحمت کا دریا کھول دے رہا ہے۔ تو جب ہم مسلمان، ہم اللہ کے ماننے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے، اگر ان کی ولادت کی خوشی میں ایسے جلسے منائیں، ایسے جلوس نکالیں، ایسے صدقات و خیرات کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں نہیں اجر دے گا؟ واہ واہ سبحان اللہ، ہمیں پھر کیوں انعام و اکرام سے نہیں نوازے گا؟ ہمیشہ نوازے گا، یہ اللہ کی ذات سے امید ہے۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ایک جز میرا ختم ہے۔ دوسرا، آج کل تو آپ سب کو معلوم ہے یہ وقف ایکٹ، وقف امینڈمنٹ بل، یہ بھی ایک سیرت کا حصہ ہے۔ میں اس سیرت کے حصے سے الگ نہیں جا رہا ہوں۔ شعائر اللہ کی حفاظت یہ تمام مسلمانوں کی، اللہ کی نشانیوں کی حفاظت یہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور جتنے بھی اوقاف ہیں، وقف کی زمینیں ہیں، وقف کی مساجد ہیں، مدارس ہیں، ادارے ہیں، خانقاہیں ہیں، قبرستان ہیں، وہ سب کے سب آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ اور آج حکومت ہند کی طرف سے جو وقف امینڈمنٹ بل کا معاملہ پیش ہوا ہے، اس کے لیے ہم سب بھی کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہیں۔ آج اگر کوئی انگلی اٹھا رہا ہے تو اس کے کہیں نہ کہیں ہم بھی ذمہ دار ہیں۔ آج اگر ہمیں موقع میسر ہے، مجھے جیسا کہ معلوم ہوا کہ 13 تاریخ تک اس کے ریجیکشن یا ایڈمیشن کا معاملہ اوپن تھا، آپ اپنے ای میل کے ذریعے، پوسٹ کے ذریعے اس پر آپ اپنا احتجاج درج کرا سکتے تھے۔ مجھے آج خبر ملی کہ 15 تاریخ تک اس کی توسیع ہو، 15 تاریخ تک آپ وقف امینڈمنٹ بل کے خلاف آپ اپنا احتجاج، کیو آر کوڈ ہمارے خیال سے لگتا ہے تمام علماء کرام کے پاس موجود ہوگا، سب اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے، اپنے بال بچوں کی طرف سے ضرور اس کے اندر احتجاج درج کروائیں۔ ابھی ہمارے مولانا نے فرمایا کہ بورڈ میں بھی موجود ہے، یہ پول پر بھی موجود ہے، سب لوگ اس کو اپنا ذمہ سمجھ کر کے، اسی لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ آپ میں کا ہر شخص اپنی رعیت کا ذمہ دار ہے،
یعنی جو آپ کے انڈر میں آتے ہیں ان سب کا ذمہ دار وہ آپ ہیں. آپ کے بال بچے آپ کی ذمہ داری میں. وقف کی جو زمینیں ہیں وہ آپ کی ذمہ داری میں جو ابھی زندہ ہیں. جو آنے والی نسل وہ نہیں ہے ذمہ دار ہے, آپ ذمہ دار ہیں. لہٰذا اس کے خلاف آپ احتجاج درج کرائیں. کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ موجودہ لوگوں میں کتنے لوگوں نے درج کرائے؟ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ واہ بازد پور کے سنی مسلمان زندہ باد بولیے, زندہ باد بولیے. بازد پور کے مسلمان زندہ باد. ماشاءاللہ. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں زیادہ تقریر نہیں کرتا ہوں کہیں بھی, لیکن ایک اہم اعلان بحیثیت قاضی شریعت, آپ سب لوگ اس ریکارڈنگ کو خوب نشر کریں, اس اعلان کو خاص طور پر. اور میں یہاں پر علماء سے بھی ابھی مشورہ لے لیتا ہوں. بحیثیت قاضی شریعت دربھنگا کمشنری, میں آج اس اہم جگہ پر ربیع النور کانفرنس جو بازد پور میں ہو رہی ہے اس جگہ سے یہ اعلان کر رہا ہوں. اپنے علماء سے اس کی تائید لینا چاہتا ہوں کہ چونکہ معاشرے میں ہمارے بہت ساری گندگی پھیلی ہوئی اور ہم علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس گندگی کو خاص طور پہ صفائی کریں. آپ سب کی ذمہ داری ہے, لیکن سب کی خاص طور پہ علماء کی ذمہ داری ہے. وہ کہتے ہیں, کسی شاعر نے کہا, وہ درد کوئی عزم میں روتی ہے آنکھ, وہ درد کوئی عزم میں روتی ہے آنکھ, کس قدر ہمدرد سارے عزم کی ہوتی ہے آنکھ. یعنی بدن میں جس جگہ بھی درد ہو تو نہ یہ آپ کا گھٹنا روئے گا, نہ یہ پیٹ روئے گا, نہ یہ ہاتھ روئے گا. درد یہاں ہے, روتی ہے آنکھ. درد یہاں ہے, روتی ہے آنکھ. اسی طرح جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو ہمارے علماء روتے ہیں, علماء آپ کو متوجہ کراتے ہیں, علماء آپ کو اس طرف لے جاتے ہیں کہ ایسا کریں یا ایسا نہ کریں. تو یہ علماء آپ کی قوم کی آنکھ ہیں. ان کی عزت کیجیے, ان کا احترام کیجیے, ان کا جو وقار ہے اس کو آپ بحال رکھنے میں مدد کیجیے. تو آج میں آپ بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہوں, اور ہمارے علماء کی تائید اس میں چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں جو برائی ہے اس کو ختم کرنا. خاص طور پر جو نکاح سے متعلق ہے, شادی سے متعلق ہے, کہ جس شادی میں, جس گھر کے اندر شادی ہو اور اس گھر کے اندر اگر ڈھول باجا بجے, اس گھر کے اندر اگر ڈی جے اور ساؤنڈ اور ناچ گانا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نا اپنے معاشرے میں. بارات میں جاتے ہیں تو بینڈ باجا لے کر کے چلے جاتے ہیں, بارات میں جاتے ہیں تو پٹاخے بازی شروع کر دیتے ہیں. بہت ساری باتیں ہیں اپنے یہاں خرافات. تو اگر آج کے بعد سے کسی بھی شادی میں اگر بینڈ باجے کا استعمال ہوا یا گانے بجانے کا استعمال ہوا تو میں بحیثیت قاضی شریعت ویسی جگہ پر کبھی نکاح نہیں پڑھاؤں گا انشاءاللہ. اور میں اپنے علماء کی تائید چاہتا ہوں کہ وہ علماء بھی ان کے یہاں نکاح نہ پڑھائیں, تاکہ آپ نہ نکاح پڑھائیں گے نہ وہاں شادی ہوگی, اور جو اصل شادی ہے نکاح سے ہے. تو اگر ہمارے علماء اس میں تائید کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ جو ہمارے قوم کا جو ایک ناسور معاملہ ہے, یہ بینڈ باجا, یہ سب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. تائید ہے آپ سب کی, تائید فرما رہے ہیں آپ سب انشاءاللہ تعالی. تو آج کے بعد سے اپنے یہاں کی شادیوں کو سمپل رکھیں, سادہ رکھیں, اور اس جگہ کبھی بھی بینڈ باجا اور بڑے بڑے بھوپو کا استعمال گانے بجانے کے ساتھ نہ کیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پاک جلسے کے طفیل بخشش عطا فرمائے اور ہم سب کو مزید خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.